السلام علیکم ناظرین، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دنجات کا مطالعہ کر رہے ہیں. دنجات جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع اور مختصر تصنیف ہے. اس میں اسلام کو ایک جامع اور مختصر اور عام فہم طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو آئے ہم چلتے ہیں. ہمارا باب نمبر 2 شروع ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ہے. یہ اطاعت اور ایمان باب نمبر 2 چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی تھی. آج ہم انشاءاللہ علم حاصل ہونے کا ذریعہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے، اور ایمان بالغیب کے بارے میں مطالعہ کریں گے. تو ناظرین، بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. علم حاصل ہونے کا ذریعہ، یہ آج ہمارا موضوع ہے. اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو تم کو معلوم ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آگے بیان کرتے ہیں. پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرح خدا کی کاریگر کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں. اس کی حکمت اور اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر. غرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور ان کو سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے. مگر یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا 2 ہیں، اور کسی نے کہا خدا 3 ہیں. کسی نے بے شمار خدا مان لیے، اور کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، اور ایک آگ کا خدا ہے. غرض ایک ایک قوت کے آگے کے الگ الگ خدا ہیں، اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے. اس طرح خدا کی ذات صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے ہیں. کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. کسی نے کہا انسان بار بار اس دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا. خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے. اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو، تب بھی سال ہر سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد وہ کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا، اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا. اس نے پورا حق معلوم کر لیا. اگرچہ علم اور عقل پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا ہے اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا. پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے، اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا. اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں ایسے انسان پیدا کیے ہیں جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے. آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی
اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے، اس کا نام وحی ہے۔ اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ تھا علم حاصل ہونے کا ذریعہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچا دیا۔ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء گزرے جو انسانوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے، انسانوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی تبلیغ کرتے رہے، اور ان پر وقتاً فوقتاً ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور ہر نبی کے ساتھ، ہر پیغمبر کے ساتھ اپنی کتاب اپنا کلام دیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس طریقے پر بسر کریں۔ آگے آ جاتا ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ دیکھو، جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد تم بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے اور جو کچھ تم کو وہ بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ تم کو کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو، غرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو، اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا تم علم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں، تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں، تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا علم تم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو تم دیکھ کر تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے ذریعے تم کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحیح علم
علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک چل نہیں سکتے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا دیکھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے قرآن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کھول دے، اور محمد الرسول اللہ آخر الزمان محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہی بالغیب ہے۔ جو بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا گئے وہی ایمان بالغیب ہے، اور اس قرآن کو، اس حدیث کو جو محمد رسول اللہ ہم میں چھوڑ گئے ہیں تو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔